آن لائن کلاس میں سبھی طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ جماعت نہم، مضمون اردو، سبق حمد، شاعر جگناتھ آزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے جو ساری کائناتوں کا پالنے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب کا آن لائن کلاس میں خیر مقدم ہے۔ آئیے نہم جماعت کی اردو کی درسی کتاب کے حصہ نظم سے جگناتھ آزاد کی لکھی ہوئی حمد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ دراصل لفظ حمد عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ یہ اردو شاعری کی مقبول ترین صنف کا نام ہے، جس میں شاعر صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات گونجتے ہیں۔ مثلاً ہم اپنے سروں پر اونچا آسمان اور اس میں چمکتے ہوئے سورج، چاند، ستارے دیکھتے ہیں۔ انہیں کس نے بنایا؟ دن رات بدلتے ہیں، گرمی، سردی اور بارش کے موسم آتے ہیں۔ زمانے کے ان موسموں کو کون بدلتا ہے؟ پھولوں کی مہک اور پھلوں کی مٹھاس کا ہم مزہ لیتے ہیں۔ پھولوں میں مہک اور پھلوں کی یہ شیرینی کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی تو ہے۔ پھولوں پر مٹاتی ہوئی تتلیاں ہمیں بھلی اور خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے پروں میں رنگ کون بھرتا ہے؟ زمین پر بڑے بڑے فلک بوس پہاڑ کس نے بنائے؟ دریاؤں میں آب رواں، آسمان سے برستی بارش اور سمندروں میں ہزاروں میل پھیلا ہوا پانی کس نے بنایا؟ یہ سارے کام انسان کے بس کے نہیں، بس ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی ذات۔ اللہ نے ہی اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تعریف دراصل حمد کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے، اور اسی حیرانی میں بے ساختہ اس کی زبان اللہ کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ ذیل کی حمد میں شاعر حیرانی کے ساتھ قدرت کی نشانیوں میں خدا کے جلووں کو دکھا رہا ہے۔ شاعر نے بڑے سلیقے سے نظم میں اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں جان پہچان، جس میں مصنف کا تعارف ہوگا، اس کے بعد نظم کو پڑھا جائے گا اور اشعار کی تشریح، اور اس کے بعد سبق میں دی گئی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جان پہچان۔ جگناتھ آزاد دسمبر 1918 میں غیر منقسم پنجاب کے شہر عیساخیل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تلوک چند محروم اردو کے مشہور شاعر تھے۔ جگناتھ آزاد نے فارسی ادب میں ایم اے کرنے کے بعد صحافی کی حیثیت سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور ماہنامہ آج کل کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ سرکاری ملازمت سے سبکدوشی کے بعد جموں یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے تقریباً 15 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں بیکراں، وطن میں اجنبی اور ستاروں سے آگے مشہور ہیں۔ علامہ اقبال کی حیات و خدمات پر تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی وجہ سے آزاد کو اقبالیات کے ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اقبال اور مغربی فلسفہ ان کی اہم کتاب ہے۔ 24 جولائی 2004 کو جموں میں ان کا انتقال ہوا۔ حمد خوانی۔ رنگ بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں، اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں، موج دریا کی قسم، باد بہاراں کی قسم، تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں، آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گما تک دیکھوں، صبح کا نور شفق، شام کی ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے سورنگ کہاں تک دیکھوں، دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں، کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کہ آج نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ آئیے طلباء دیکھتے ہیں حمد کے اشعار کی تشریح۔ پہلا شعر مطلع کا کہ رنگ بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ شاعر اس مطلع کے شعر میں کہنا چاہ رہا ہے کہ رنگ بو یعنی موسم بہار ہی اللہ تعالیٰ کی
حسن، صنعت اور خلقت کا مظہر نہیں، بلکہ موسم خزاں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی تخلیق کے بے شمار بھید عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ وقفے کے بعد چند دنوں میں ہی یہی خزاں کا موسم بہار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور چاروں طرف سرسبز شاداب نظارہ حسن قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی ہر موسم میں، وہ موسم بہار ہو، موسم خزاں ہو، یا کوئی اور موسم ہو، ہے نا، خدائے برتر کی قدرت کی نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر، تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ اپنے ماحول سے مراد یہاں شاعر کی ہے زمین، یعنی اس زمین پر اور آسمان کے نیچے، شاعر کے اطراف اور اس کے ماحول میں بے شمار اور جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے ذرے ذرے میں پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی حدوں سے باہر، یعنی ستاروں سے ادھر، اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی جہاں جہاں تک شاعر کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے نظر آ رہی ہے۔ یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی صنعت و خلقت کا حسن اور اس کا جلوہ شاعر کو نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے دوسرے مصرے میں کہا ہے اس نے کہ تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں کہ موج دریا کی قسم، باد بہاراں کی قسم، تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں۔ موج دریا اور باد بہاراں یہ زیر اضافت کے لفظ ہیں، یہاں پر آئے ہیں۔ موج کا مطلب ہوتا ہے لہر، اور باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ ان دونوں چیزوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ ہے حرکت و رفتار، یعنی یہ بھی خدا کی ایک شان اور مظہر قدرت کی نشانی ہے۔ یہی موجیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو سونامی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو چند پلوں میں بڑے سے بڑے شہر کو تنکے کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ اور یہی ہوائیں جب طوفان اور آندھیوں کا روپ اختیار کرتی ہیں تو بڑے سے بڑا لنگر، بڑے سے بڑا جہاز، بڑے سے بڑا بیڑا پل بھر میں غرق ہو جاتا ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، تیری حرکت و رفتار کے وہ مظاہر جو تیری حسن و خلقت کے گواہ ہیں، انہیں کہاں تک دیکھوں۔ یہاں شاعر کا اظہار عجز کر رہا ہے، شاعر جو ہے اظہار عجز کر رہا ہے، یعنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ چوتھا شعر دیکھتے ہیں کہ آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گما تک دیکھوں۔ یعنی یہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے کامل یقین ہے، یقین کامل ہے۔ یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ اے خدا، تیرے وجود کے آثار و دلائل اتنے واضح ہیں کہ ضروری نہیں کہ تو صرف یقین کی کھلی آنکھوں سے ہی دکھائی دے، یعنی فکر و گمان کے دھندلکے میں بھی تجھے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مطلب وہ چاہتا ہے کہ خدا کو فکر و گمان تک دیکھے، گویا خدا کو شاعر اس کی عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ پانچواں شعر ہے کہ صبح کا نور شفق، شام کی ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے سو رنگ کہاں تک دیکھوں۔ صبح کا نور ان طلباء کو پتہ ہے جو فجر میں اٹھتے ہیں نماز کے لیے، کتنا پرکیف، کتنا دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ شفق شام کی، یعنی شام کی شفق، غروب آفتاب کے وقت آسمان پر جو ایک سرخی چھا جاتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، بڑا پرکیف نظارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ظلمت شب، یعنی شب کی تاریکی، ظلمت کا مطلب تاریکی ہے، اندھیرا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ تو شاعر یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ صبح کا نور ہو یا شام کی شفق ہو یا شب کی تاریکی ہو یا ان جیسے بے شمار مظاہر فطرت، ہم انسانوں کے پاس قدرت کے بکھرے ہوئے جا بجا سینکڑوں رنگوں کی دید کتاب نہیں، یعنی دیکھنے کی طاقت نہیں۔ اسی شعر کے مفہوم پر میر انیس نے کہا ہے کہ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، یعنی اظہار عجز یہاں پر بھی میر انیس نے کیا ہے۔
اس میں شعر میں ایک خاص بات اور ہے، صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، صبح اور شام، اسی طرح سے ظلمت اور نور، ٹھیک ہے، صنعت تضاد کے لفظ ہیں یہ۔ چھٹا شعر دیکھتے ہیں، دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تمنا ہے اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھو۔ دل کی دنیا یعنی یقین کی دنیا، اپنے باطن میں یعنی اپنی ذات کے اندرون میں۔ اس شاعر کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر سراسر سر بدر ہو، سراسر غور و فکر سے کام لے تو وہ خدا کو اپنی شہرت سے بھی زیادہ قریب پائے گا، اور اگر اپنی ذات سے باہر اسے تلاش کرنا چاہے تو یہ تو کائنات جو ہے اس کی جلوہ گاہ ناز ہے ہی، ہر نشان قدم اس کی منزل کا ہمیں پتہ دیتا ہے۔ یعنی شاعر خدا کو اپنے دل کی دنیا میں تو دیکھا ہی ہے، لیکن اب وہ اسے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہے جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مقطع کا شعر کہ کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کے آج، نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ اظہار بندگی کر رہا ہے، اظہار عقیدت کہہ رہا ہے کہ اے آزاد، میں آج اپنے تصور پر کیوں نہ صدقے قربان ہو جاؤں، کیوں نہ فدا ہو جاؤں، کہ جہاں جہاں تک میری نگاہ تصور کرتی ہے وہاں تک نور ہی نور نظر آتا ہے۔ شاعر کی منشا ہے کہ حمد لکھنے کی برکت سے میرے خیال و تصور اور فکر میں ایسا نور پیدا ہو گیا ہے کہ آنکھ جس طرف بھی اٹھتی ہے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ تو یہ تھی حمد کے اشعار کی تشریح۔ معنی و اشارات، اقبالیات۔ علامہ اقبال کے کلام کی فہم و تفہیم۔ رنگ و بو، مراد بہار کا موسم، باد بہاراں، موسم بہار کی ہوا، یقین تک دیکھا، مراد کائنات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا۔ گما تک دیکھوں، شاعر چاہتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے۔ حسن کے سو رنگ، اللہ کی قدرت کے جلوے، دل کی دنیا، مراد فکر، خیال، جذبہ، احساس۔ آئیے دیکھتے ہیں اب حمد کی مشقی سرگرمیاں۔ پہلی سرگرمی ہے جان پہچان کی مدد سے ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر ایک ویب دی گئی ہے جس میں جگن ناتھ آزاد کے شعری مجموعوں کے نام لکھنا ہے۔ پہلا مجموعہ ہے شعری بے قرار، دوسرا ہے وطن میں اجنبی، تیسرا مجموعہ ستاروں سے آگے، چوتھا جو ہے تنقید اور تحقیق پر لکھی گئی علامہ اقبال کے اوپر جو کتاب ہے اس کا نام آئے گا، جس کا نام ہے اقبال اور مغربی فلسفہ۔ اگلی سرگرمی دیکھتے ہیں، حمد کی تعریف لکھیے۔ جواب، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ دو، اپنے ماحول اور ستاروں سے ادھر خدا کی جلوہ نمائی کی کیفیت بیان کیجیے۔ جواب، شاعر کہتا ہے کہ اسے اپنے ماحول یعنی زمین پر اور ستاروں سے ادھر کی دنیا میں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ نمبر 3، دریا کی موجوں اور بہار کی ہواؤں میں موجود نشانیوں کو واضح کیجیے۔ جواب، دریا کی موجوں اور بہار کی ہواؤں میں بھی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور ان میں خدا کا حسن پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، حمد کے حوالے سے خدا کے حسن کے سو رنگ پر روشنی ڈالیے۔ جواب، شاعر کو کائنات کے ہر ذرے میں خدا کی کاریگری اور حسن دکھائی دیتا ہے اور اس میں وقوع پذیر تبدیلیاں و تغیرات اس کی بدولت ہیں، مثلاً بہار و خزاں، زمین و آسمان، بحر و بر، نور و ظلمات، ان تمام چیزوں میں قدرت کے جلوے جو ہے نظر آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلی سرگرمی، حمد کے ایسے اشعار تلاش کیجیے جن سے ذیل کے مفہوم ظاہر ہوتے ہوں۔ یہاں پر 2 مفہوم دیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم ہے خدا کی قدرت رنگوں اور نکاتوں کے موسم بہار ہی میں نمایاں نہیں ہے بلکہ خزاں میں بھی خدا کی کاریگری جلوہ گر ہے۔ تو یہ مطلع کا شعر ہے۔ پہلا ہی شعر ہے کہ رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں، یعنی یہ مفہوم پہلے شعر کا ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں، شاعر خدا کی عظمت کے اس تصور پر قربان ہو جانا چاہتا ہے جس کے سبب اسے کائنات کے ہر ذرے میں خدا کی کاریگری اور حسن دکھائی دیتا ہے۔ یہ شعر جو ہے مقطع کا ہے۔
شاعر کہتا ہے اس میں کہ کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کے آج نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں، یعنی مقطع کے شعر کا مفہوم ہے یہ۔ اگلی سرگرمی حمد سے صنعت تضاد کا شعر لکھیے۔ تو یہ حمد کا 5واں شعر ہے۔ صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے سو رنگ کہاں تک دیکھوں۔ تو یہاں پر صبح اور اس کی ضد شام، اسی طرح سے نور اور نور کی ضد ظلمت، یعنی جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو لفظ ایسے استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اگلی سرگرمی حمد میں رنگ و بو اور فضا جیسے متضاد کیفیت کا ذکر ہوا ہے۔ آپ ان تمام کو اپنی بیاض میں جدول بنا کر لکھیے، جیسے صبح و شام۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے ضد، یہ ضد کی جمع ہے متضاد، مثلا صبح کی ضد شام۔ اسی طرح کے کچھ لفظ حمد میں آئے ہوئے ہیں، انہیں تلاش کر کے بیاض میں لکھیے۔ دیکھتے ہیں اگلی سرگرمی۔ موج دریا کی قسم باد بہاراں کی قسم، تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں۔ اس شعر میں دریا کی موج کے لیے موج دریا اور بہار کی ہوا کو باد بہار کہا لکھا گیا ہے۔ اسے قواعد میں لفظی ترکیب کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو لفظی ترکیبوں میں تبدیل کیجیے۔ صبح کا نور، شام کی شفق، شب کی ظلمت، دریا کی روانی اور تصور کے قربان۔ جواب: درج ذیل لفظوں کی لفظی ترکیب یا زیر اضافت ترکیب اس طرح سے بنے گی۔ صبح کا نور، یہ بن جائے گی زیر اضافت کے ساتھ میں نور صبح۔ شام کی شفق، شفق شام، شب کی ظلمت، ظلمت شب۔ دریا کی روانی، روانی دریا۔ تصور کے قربان، قربان تصور۔ قواعد کی زبان میں اسے لفظی ترکیب یا زیر اضافت کی ترکیب کہتے ہیں۔ آئیے طلباء دیکھتے ہیں اگلی سرگرمی۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ طلباء یہاں پر 2 شعر دیے گئے ہیں جس کی تشریح کرنا ہے۔ اس کی تشریح کرنے کے لیے آپ ہماری کلپ دوبارہ سے سنیے جہاں پر ہم نے اشعار کی تشریح کی ہے، یا کتاب میں جو خلاصہ ہے اس خلاصے کے ذریعے سے آپ ان اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اگلی سرگرمی، اردو کے 5 نظم نگاروں کی 5 مشہور نظموں کے عنوانات لکھیے۔ تو طلباء یہ سرگرمی آپ از خود کریں گے، انٹرنیٹ کی مدد سے یا دیگر کتب کی مدد سے یہ سرگرمی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگلی سرگرمی دیکھتے ہیں۔ ذیل میں میر حسن کی مثنوی کے مختلف اشعار دیے گئے ہیں۔ ان میں ہر شعر حمد، مناجات، نعت اور منقبت جیسی شعری صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ ان اشعار کو بغور پڑھ کر ان کے آگے صنف کا نام لکھیے۔ 1 نمبر، الہی میں بندہ گناہ گار ہوں، گناہوں میں اپنے گرابار ہوں، مجھے بخشیو میرے پروردگار کہ تو ہے کریم اور آمرزگار۔ طلباء یہ اشعار دراصل مناجات کا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی طلب کی گئی ہے اور اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، لہذا یہ مناجات کے اشعار ہیں۔ نمبر 2، نبی و علی، فاطمہ اور حسن، حسین ابن حیدر یہ ہیں پنجتن، ہوا یہاں سے ظاہر کمال رسول کہ بہتر ہوئی سب سے اعلی رسول۔ تو طلباء یہ اشعار منقبت کے ہیں، کیونکہ یہاں پر پنجتن پاک کی شان میں یہ اشعار کہے گئے ہیں۔ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام اور دیگر اولیاء کرام کی شان میں اشعار کہے جاتے ہیں، اسے منقبت کہتے ہیں۔ نمبر 3، نبی کون یعنی رسول کریم، نبوت کے دریا کا در یتیم، کہ یا حق نے نبیوں کا سردار اسے، بنایا نبوت کا حقدار اسے۔ طلباء یہ نعت کے اشعار ہیں، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4، وہی مالک الملک دنیا و دی، ہے قبضے میں اس کی زماں و زمیں، وہ معبود یکتا خدائے جہاں، کہ جس نے کیا کن میں کونو مکا۔ تو طلباء یہ اشعار حمد کے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ عزیز طلباء یہاں حمد کی سبھی سرگرمیاں ختم ہوئی۔ ان تمام سرگرمیوں کو اپنی بیاض میں سلیقے سے لکھ ڈالیے، اس کی فوٹو کھینچ کر گروپ پر روانہ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ دوسرے طلباء و طالبات بھی
اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ حافظ۔